الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ اور ادا کرو یتیموں کو ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور نہ تبدیل کرو گھٹیا کو عمدہ کے ساتھ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر انہو کان حوبا کبیرا بے شک وہ بڑا وبال ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اور اگر تم خوف کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں فَانْكِحُوا سو نکاح کرو ما طاب لکم من النساء جو خوش لگیں تمہیں عورتیں مثنی و ثلاث و رباع دو دو اور تین تین اور چار چار فإن خفتم پس اگر تم خوف کرو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے فواحدۃ سو ایک ہی کرو او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہاری باندیاں ہیں ذالک ادنی اللہ تعولوا یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا پہلا رکوع آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ کچھ وہ قوانین جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، میرے اوپر آپ پر ہر ایک پر لازم ہے۔ کچھ وہ قوانین جن کا تعلق حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ہے۔ بہرکیف اصلاح معاشرہ کے قوانین کو بیان کرنے سے پہلے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ ظاہر بات ہے اللہ کا ڈر ہوگا تبھی اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا۔ اس لیے شروع میں کل کی سبق میں آیت نمبر 1 میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ پہلے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بالخصوص رشتوں کے بارے میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آج کے سبق میں اصلاح معاشرہ کا پہلا قانون ہے اور وہ یتیموں سے متعلق ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ہلاکت کی کھائیوں سے اور گھاٹیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی کھائیوں میں یتیم کا مال بھی گنوایا ہے۔ فرمایا الشرک باللہ، شرک کرنا ہلاکت ہے، جادو کرنا ہلاکت ہے، ناحق قتل کرنا ہلاکت ہے، سود کھانا ہلاکت ہے، یتیم کا مال کھانا ہلاکت ہے، اور کسی پر تہمت لگانا ہلاکت ہے، میدان جہاد سے بھاگ جانا یہ ہلاکت ہے۔ فرماتے ہیں 7 ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان میں ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ یتیم کے مال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کھانے کے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غصباً ظلماً ہڑپ کر جانا، جس کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کا یتیم کے مال پہ قبضہ کر لے اور کھا جائے، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، اس کے مال پیسے پہ قبضہ کر لے، یہ حرام ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ گھٹیا کو عمدہ کے ساتھ تبدیل نہ کرو، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ زمانہ جہالت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، کہ کسی یتیم سے کوئی چیز لی، مثلا ادھاری، اس کی بکری خرید لی، اس کی گائے خرید لی ادھار پر، بھیا تجھے بعد میں دے دوں گا۔ اب جب بعد میں جب دینے کی باری آئی تو اس کی بکری جو میں نے لی تھی وہ تو بڑی اعلیٰ قسم کی تھی، تو میں نے ایک گھٹیا سی پکڑا دی، ٹوٹل پورا کر دیا، بھائی میں نے بدلے میں دے دیا ہے۔ فرمایا یہ عمدہ چیز لے کر واپسی میں ردی اور گھٹیا چیز دینا اور اس کے برابر نہ دینا، یہ بھی گویا کہ یتیم کا مال کھانا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسرا طریقہ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ ایک یتیم رہ گیا ہے کسی کی کفالت میں، اب اس کا جو رشتہ دار ہے وہ بظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یتیم کا سارا مال شامل کر لیا، وہ یتیم بچہ جو رہ گیا ہے مثلا اس کو میراث میں جو مال ملا ہے وہ شامل کر لیا، جی اکٹھے کھاتے ہیں، جی ہمارا بچہ ہے یہ بھی۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ بچہ 1 کھانے والا ہے اور میرے بچے جو ہیں 8 کھانے والے ہیں، اور مال برابر شریک کر لیا، خرچے میں مال برابر، 1000 روپیہ میرا ہے تو 1000 ساتھ یتیم کا بھی شامل کر لیا، جبکہ یتیم 1 کھانے والا ہے اور ہم گھر کے 10 بندے کھانے والے ہیں، اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر بظاہر تو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مال کھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا بھی ذکر فرمایا اس طرح نہ کرو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یتیم کا مال کھانا کتنا سخت جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک صورت کو گن گن کر بیان کر رہے ہیں، اس طرح بھی نہ کرو، اس طرح بھی نہ کرو، اس طرح بھی نہ کرو، اور اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچاؤ۔ اور ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اسی آیت صورت میں آگے آ رہا ہے، جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے وہ بندہ جو اپنے پیٹ میں یتیم کا مال لے کر جا رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ہمارے ہاں ایک اور طریقہ بھی یتیم کے مال کھانے کا رائج ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ایصال ثواب کے نام پر کھایا جائے، کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں اور ابھی وہ بچے بالغ نہیں ہوئے، اب جناب رسم و رواجوں میں بالکل یہ رسمیں اور رواجیں ہیں جن کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کہ جناب کل کرنا ہے اور 7واں کرنا ہے اور 10واں کرنا ہے اور سالانہ کرنا ہے، صدقہ خیرات وہ الگ حکم ہے، لیکن یہ دن مقرر کرنے اور پھر ان میں بے تحاشا مال خرچ کرنا اور بڑی دعوتیں ہونا، جیسے آج کل تو کارڈ چھپائے جاتے ہیں، بعض دفعہ شادی حالوں میں پروگرام کیے جاتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں
ان کا شریعت میں ثبوت نہیں، ایک تو ان کا ثبوت نہیں، دوسرا یتیم بچہ اگر رہ گیا ہے تو اس کا مال یہاں پہ لگانا یہ کہاں جائز ہے؟ علماء نے لکھا ہے جب تک یتیم بچہ بالغ نہیں ہو جاتا تب تک اس کا مال پیسہ مسجد میں بھی دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود ابھی نابالغ ہے، جیسے کہ انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے اسی صورت میں، ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جب تک بچہ نہ سمجھ ہے اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، کیونکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے، ابھی وہ اپنے مال پہ خرچ کرنے کا شریعت نے اس کو اختیار نہیں دیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کیا خرچ نہیں کرنا۔ تو اب جب اس کو اختیار نہیں دیا تو وہ مال بڑوں کے پاس امانت ہے۔ کیا ہے جی؟ امانت ہے۔ ایک بندہ میرے پاس مثلا 5,000 روپے امانت رکھتا ہے اور میں اس سے کہوں جی واپس جب کرنے کی باری آئی 4,000 کروں، وہ کہے 5,000 کدھر گیا؟ وہ جی میں نے تو مسجد میں دے دیا تھا۔ تو وہ کہے گا بھائی تجھے کس نے تھانیدار بنایا تھا کہ میرے پیسہ تو مسجد میں دیتا رہے؟ بالکل یہی صورتحال ہے۔ یتیم بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا بڑوں کے پاس اس کا مال امانت ہے، اور اس کا مال جب مسجد میں بھی دینا جائز نہیں ہے تو رسموں اور رواجوں میں اڑانا کہاں جائز ہے؟ اس کا مال وہاں پہ خرچ کرنا کہاں جائز ہے جہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور کھا کے جا رہے ہیں اور یتیم کے مال کی پرواہ کوئی نہیں کی جا رہی۔ اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جناب یتیم کا مال کھا کر اوپر دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلانے کو اور فلانے کو پہنچا دے۔ کم بڑا سونا کیتا ہے نا کہ اس کا ثواب پہنچا دے، یہ تو الٹا اللہ کے حکم کو توڑا ہے، شریعت کی حد کو توڑا ہے۔ شریعت نے منع کیا تھا یتیم کا مال کھانے سے، وہ کھا کر اس پر ثواب کی امید رکھی جا رہی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عجیب حساب ہوا کہ مسلمان ایصال ثواب جو ایک اچھا عمل تھا ثواب کا، اس میں اللہ کے حکم کو توڑ کر ثواب کی امید رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ہاں اصل بات تو یہی ہے نا کہ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے یہ کوئی مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، بس لوگ کیا کہیں گے، بس لوگوں کے لیے جناب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے تو وہی کہنا ہے جو ہمارے عربی ادب میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ گدھا خریدا، باپ بیٹا دونوں جا رہے تھے، اس نے کہا پتر تو سوار ہو جا میں پیدل چلتا ہوں۔ لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا بھی عجیب بڑے بے ادب لوگ ہیں جناب، یہ زمانہ آ گیا، پورا باپ بیچارہ چل رہا ہے اور یہ سنڈا اوپر جناب بیٹھا ہوا ہے گدھے کے اوپر۔ اس نے کہا بابا یہ تو بڑی بدنامی ہے، اس طرح کر تم گدھے پہ سوار ہو جا میں پیدل چلتا ہوں۔ لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ اب جناب والد صاحب گدھے پہ سوار ہیں، بیٹا چل رہا ہے، آگے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار اس بڈھے کو دیکھو کہ یہ تو تگڑا آدمی ہے، پرانی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں، اس کو تو چاہیے کہ تو ٹھیک ٹھاک چل سکتا ہے، یہ بچے بیچارے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود یہ ظالم جناب سواری پہ سوار ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ تو میری بدنامی ہے، ہاں تو بھی سوار ہو جائے، دونوں بیٹھتے ہیں۔ اب آگے جناب گئے، لوگوں نے کہا دیکھو بھائی ان بے شرموں، حیوان بیچارہ، اس کے اوپر یہ دو جناب ریچھ بیٹھے ہوئی ہیں، اس کی کمر توڑیں گے تو تب ان کو جناب آرام میں آئے گا، کچھ تو رحم ہوتا ہے، اس کے اوپر دو کیوں سوار ہو، باری باری سوار ہو جاؤ۔ ان کا یار یہ تو اس طرح بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، بیٹا ایسے کرتے ہیں دونوں پیدل چلتے ہیں۔ اب جناب گدھا ہاتھ میں پکڑا ہوا دونوں پیدل چل رہے، آگے لوگ ملے، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، دو ترے کھوتے اکٹھے آ رہے ہیں، ایک وہ اور دو نالے بھی کھوتے آ رہے ہیں، وہ اس پہ سوار ہو جاؤ، یہ سواری اللہ نے دی ہے، پیدل چل رہے ہیں بھائی۔ ان کا بچے ہوں ایک ہی صورت رہ گئی جی اسی کھوتے نو چال وہاں پہ، اس کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں، ہم اس کو اٹھا دیں گے دیکھو تو یہ ایک صورت باقی ہے، ورنہ تو ہم نے ہر حربہ کر کے دیکھے لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے بڑا امیر آدمی تھا، اپنی بیٹی کو جہیز میں جو سونا دیا نا، وہ یہ چھوٹے تول جو ہوتے ہیں نا سونے والے، اس حساب سے نہیں، بڑے تول کلو کے حساب سے دیا، اتنا مار۔ اور رات کو پھر چھپ کے نا جہاں لوگ بیٹھتے تھے، ڈیروں میں بیٹھتے تھے، ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے، ادھر ادھر لوگ بیٹھتے ہیں دیہاتوں میں گپ شپ کے لیے، تو وہاں چھپ کے بھیس بدل کے گیا کہ میں اپنی تعریفیں سنوں کہ لوگ میری کتنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو جہاں بھی گیا ہر بندہ خوب ماں بہن کی گالیاں دے کر کہے مارو ظالمہ، بڑا حرام اکٹھا کیتا ہوا،
بڑا حرام اکٹھا کیا ہوا تھا، کسی نے تعریف کا جملہ اس کے بارے میں نہیں کہا، پورا علاقہ اس نے چھان مارا۔ تب اسے سمجھ آئی کہ لوگ جو ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم سارا کچھ کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے پھر بھی وہی کہنا ہے۔ اس لیے رب راضی تھے جگ راضی، انسان کو عمل وہ کرنا چاہیے جس سے کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی ان کے مال مت کھاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میری طرف دیکھیں جی، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دو، اور وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، گھٹیا کو عمدہ کے ساتھ مت ملاؤ، گھٹیا کو عمدہ کے ساتھ مت ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ خبیث کا بولا، خبیث اصل میں تو ناپاک کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو مال یتیم کا تو کھائے گا نا وہ کھانا تیرے لیے پاک اور جائز نہیں ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یتیم آدمی بچہ ایک ہے اور ہمارے بچے جناب زیادہ ہیں، پیسہ اکٹھا کر کے کھا رہے ہیں، تو وہ ایک کھانے والا ہم 10 کھانے والے، ظاہر بات ہے اس کا مال تو اڑایا جائے گا نا جی۔ فرمایا اس کے مال کو، یتیم بچوں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بڑا وبال ہے، بڑی مصیبت ہے، یہ جو مال تم کھا رہے ہو نا، جب اس کا حساب دینا پڑے گا بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، یوں سمجھو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت میں بھی یتیموں کے متعلق ہی حکم ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوتا یوں تھا زمانہ جہالت میں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوا اور اس کی یتیم بچی رہ گئی، اور ہوا یوں کہ ماں باپ اس کے چلے گئے، اب جب ماں باپ نہ رہے برادری کے لوگ ہی اس کے وارث ہوتے تھے۔ اب برادری کے اس وارث نے دیکھا کہ یہ جو میرے چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی رہ گئی ہے نا، ہے تو یتیم، اس کا نکاح میں کہیں اور نہ کروں ورنہ تو یہ ساری جائیداد ادھر چلی جائے گی، کیوں نہ میں اس کا نکاح اپنے ساتھ ہی کر لوں۔ ایک تو مزہ یہ ہوگا کہ ساری جائیداد پہ قبضہ ہو جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ چاچا ویسے فوت ہو گیا، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نہ بچی کے حقوق دینے پڑیں گے، الٹا ساری جائیداد پہ قبضہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مت کرو اس طرح۔ اگر عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، عام جیسے رشتے کی جاتے ہیں ٹھیک ہے کر لو، لیکن اگر نہیں تو صرف جائیداد بٹورنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ جناب یتیم بچی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں چاہے اس کے ساتھ جو مرضی ظلم کروں، پر میں مت کرو اس طرح۔ آج لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا، حالانکہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتے تھے ان مظالم سے اسلام نے تو جان چھڑائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اب اگر عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ فحاشی اور عریانی کی اجازت دی جائے تو وہ تو اسلام نے نہیں دی، ورنہ حقوق ان کے جو اسلام نے جتنے ان کے حقوق کا خیال کیا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر پاؤ گے، تو پھر فرمایا گویا کہ اس یتیم بچی سے نکاح نہ کرو بلکہ اس کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کرو۔ تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر یتیم بچی سے انصاف نہیں کر سکتے تو نکاح کرو اور عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 کرو، 3 کرو اور 4 کرو۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ آیت پڑھ کے مزہ لے لو، باقی تو مشکل ہے کوئی کہنے۔ کہو ہمارا ایمان ہے اس میں، 2 اور 3 اور 4 پہ کیا ہمارا ایمان ہے، بس ایمان رکھنا ہی کافی ہے۔ وہ جو ایمان کا آخری درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا جی، کہ دل میں بندہ سمجھے بس۔ اب یہ ایمان وذالک اضعف الایمان،
کمزور ترین درجہ ایمان کا، بس دل میں بندہ کہ عمل کوئی نہ کر سکے، ورنہ دوسری اور تیسری شادی پہ جی کون عمل کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اگر یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو 2 اور 3 اور 4 اور عورتیں کر لو، اور اگر تم سمجھو کہ 2 3 اور 4 کرو تو پھر بھی مسئلہ خراب ہے۔ بھائی یتیم کے بارے میں تو انصاف نہیں کر سکوں گا تو 2 کے بارے میں انصاف تو نہیں کر سکوں گا، کیونکہ 2 بیویاں ہوں تو ان کے درمیان بھی عدل کرنا ضروری ہے نا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کی 2 بیویاں اور اس کا رجحان ایک کی طرف ہے، ایک کا حقوق نہیں ادا کرتا، ایک کے طرف ساری توجہ ہے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کی ایک سائڈ پر فالج ہوگا، معذور حاضر ہوگا، کیونکہ اس نے ایک سائڈ کی طرف سارا حق ادا کیا، دوسری سائڈ کی طرف پرواہ کو نہیں کی۔ یہ بھی ایک جرم ہے کہ جناب ایک کی طرف جھک جانا اور باقیوں کو محروم رکھنا، یہ بھی جاتی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں یہ بھی ہو کہ میں انصاف نہیں کروں گا پھر ایک ہی کرو، پھر کیا کرو؟ ایک ہی۔ جس طرح ہم سب شریف بچوں کی طرح ایک ہی کرتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم خوف کرو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے فَوَاحِدَةً تو ایک ہی کرو۔ لیکن ایک کا حکم اس وقت ہے جب تم یہ ڈرو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے، اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر ایک نہ کرو، پھر تو 2 اور 3 اور 4 کرو۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے اس کلچر میں دوسری شادی کو تو بہت بڑا جرم سمجھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بدکاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بدکاریوں کو آسان بنایا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنایا گیا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، ایک آدمی اگر برائی کرتے ہوئے پکڑا جائے نا تو اس کے ساتھ معاشرہ اتنا برا سلوک نہیں کرتا جتنا دوسری شادی کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ دوسری شادی کرنا پوری برادری کی مخالفت مول لی جاتی ہے، اور جناب پتہ نہیں اس نے کیا جرم کر دیا ہے، اور صفِ ماتم پچ جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت نے تو کہا ہے کہ عدل انصاف کرو تو کوئی حرج نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت جناب عدل انصاف خوب کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خربوزے والی دکان پر گئے تو خربوزے والے سے کہا کہ 2 میٹھے میٹھے خربوزے دے دے۔ ان کا مولوی صاحب اس کو پتہ تھا کہ حضرت کی 2 بیویاں دونوں کے لیے الگ الگ لے کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت جی اتنا تو تم چلو کر لو گے کہ دونوں کے لیے کلو کلو لے جاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بعض دفعہ ایک خربوزہ زیادہ میٹھا ہو اور ایک تھوڑا کم ہو، تو یہ انصاف کیسے ہوگا؟ حضرت جی نے فرمایا اس طرح کریں گے، اس کے 2 ٹکڑے کر لیں گے نا، تو آدھا اس کا ادھر ملا لیں گے، اس کا آدھا ادھر ملا لیں گے۔ دکاندار کرنے کا گل تو بڑی مزیدار ہے، لیکن مولوی صاحب بڑی مصیبت نہیں پھنسے ہو تسی یہ تو بڑا مسئلہ خراب۔ فرمایا اللہ کے بندے شریعت نے تو اتنی سخت نہیں کہ یہ تو میں اپنے طور پر کر رہا ہوں، شریعت نے کہا کہ خواہ مخواہ اتنا نہ ہو کہ ایک کے حق دبائے جائیں اور جناب دوسرے کی طرف جھکا جائے، باقی تھوڑی بہت کمی کوتاہیاں تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ خود آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز تم اتنی طاقت تو نہیں رکھتے کہ تم 100% انصاف کر سکو، بس اللہ اتنا کہتے ہیں فَلَا تَمِيلُوهَا كُلَّ الْمَيْلِ، ایک طرف مکمل نہ جھک جاؤ، باقی کمی کوتاہیاں تو اللہ معاف فرمائے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرماتے اور عدل فرماتے اپنی ازواج کے درمیان، اور پھر فرماتے یا اللہ یہ وہ کام ہے جس کا میں مالک ہوں، جو میں کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے، یا اللہ اس کام پر مجھے ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں تو مالک ہے۔ وہ کیا مطلب کہ اگر دل میں کسی کی محبت زیادہ آ جائے تو یا اللہ دلوں پہ اختیار تو تیرا ہے نا، پھر بظاہر میں نے انصاف کر دیا ہے، اس بظاہر اپنے طور پر جتنے حقوق ہیں ان میں بندہ ظلم نہ کرے، باقی اللہ معاف فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ کہنے لگا کہ مولوی صاحب حالات بڑے خراب ہیں۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار کل ایسے ہوا کہ ہمارے گھر میں نا جو نئی والی بیوی تھی اس کی کچن میں باری تھی، کیونکہ ایک دن ایک کھانا بناتی ہے، دوسرے دن دوسرے بناتی ہے، تو میں تو خوش ہو رہا تھا کہ جناب بڑا نظام صحیح چلے گا۔ وہ جو نئی والی تھی اس نے مٹر منگوائے تھے اور چھیل رہی تھی، تو میں بھی تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ گیا، 2-4 دانے میں نے بھی چھیل دیے۔ وہ پرانی والی نے دیکھ لیا، کہا پتر کل میری باری آن دے، پھر اس آج 5 کلو مٹر منگوائے اور آخر کہ آ میرے نہ چھلا، کل تو بڑے مٹر چھل رہے ہیں، میں تو ساری دیر مٹر چھل تھا کیا سمجھا؟ اس نے کہا کل بڑے مٹر چھلنے ہیں، آج ادھر آنا ذرا میرے نال بیٹھ کے مٹر چھلنا تاکہ انصاف ہو گئے۔ اور میں کہو اللہ دی بندیے میں کل 3-4 پھلیاں چھلیاں نے، آج 5 کلو چھلا، اس نے کہا انصاف کہاں ہی ہے نا جناب۔ تو فرمایا کہ اگر انصاف نہ کر سکو پھر ایک کے ساتھ کرو، تو کچھ عورتوں کو بھی چاہیے وہ بھی انصاف کریں اگر کسی کی 2 ہوں تو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندیاں ہیں، ایک بیوی ہو یا ایک باندی ہو، پھر اس سے گزارا کرو اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اب ایک ہوگی تو پھر زیادتی کیا کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم پھر زیادتی نہ کرو، بیویاں زیادہ ہوں اور پھر انصاف نہ ہو سکے، اس سے بہتر ہے کہ پھر بیوی ایک ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت ملاؤ گھٹیا کو عمدہ کے ساتھ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا وبال ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے یتیموں کے بارے میں، فانکحوا ما طاب لکم، بس نکاح کرو جو تمہیں خوش لگے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی و ثلاث و رباع، 2 اور 3 اور 4، فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، بس اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری باندیاں ہیں، لفظی معنی ہے یا جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم زیادتی نہ کر پاؤ۔